السلام علیکم۔ دیکھیں جی، یہ بھنڈی اور یہ ڈب روٹی کھا رہے ہیں، یہ رات کا کھانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کے ساتھ بڑی سیاسی گپ شپ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ہے یہ سلام تو کرو پہلے لوگوں کو۔ اور یہ میں ناخن لگا رہی ہوں۔ ہاں، یہ ناخن اتنے زیادہ اوف مائی گاڈ۔ یہ میرے ادر ناخن کے لیے ہو رہی ہے، تو حدیرہ دیکھے گی کہ کیسے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ آپ نے دیکھی ہماری گومتی چائے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جناب پٹرول کی قیمتیں بھی کم ہوئی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ایک اور بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، ہائے ہائے ہائے۔ چکوال میں پی ٹی آئی کا ایک چھوٹا سا پروگرام ہوا ہے، مقامی لوگوں کا، پی ٹی آئی کا، اور اس میں فیض حمید صاحب مہمان خصوصی تھے۔ اور فیض حمید کو وہاں کے پی ٹی آئی کے جو مقامی لوگ تھے انہوں نے کہا جی کہ آپ چیف آف آرمی سٹاف نہیں بنے، ہماری بڑی خواہش تھی، کوشش بھی ظاہر ہے انہوں نے کی ہوگی، تو آپ ہماری شان ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو آپ عملی طور پہ سیاست میں آئیں اور ہمارے ساتھ کام کریں، پی ٹی آئی کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا ویلکم ویلکم یہ نہیں کہا کہ میرا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے۔ تو بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، دونوں چیزیں واضح ہو گئی ہیں۔ اس کا جناب سیاسی ایجنڈا بھی واضح ہو گیا کہ ایک سیاسی پروگرام میں انہوں نے شرکت کی ہے فیض حمید صاحب نے، اور وہ پی ٹی آئی کا پروگرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے پی ٹی آئی والوں نے کہ ہم چیف آف آرمی سٹاف آپ کو بنانا چاہتے تھے، ہم نہیں بنا سکے، یہ بھی بات واضح ہو گئی ہے۔ اور پھر جناب تیسری بات ہے، ان کی پی ٹی آئی میں شمولیت بھی ہو گئی ہے، ایسے کرنے سے، ورنہ کہتے نہیں یار رہنے دو، یہ ہے وہ ہے فلانا۔ تو ماشاءاللہ وہ فیض حمید صاحب جس کو ہم سب لوگ یہی تنقید کر رہے تھے وہ سچ ثابت ہوا، اور بلی تھیلے سے بالکل باہر آ گئی، اور وہ کھل کے سامنے آ گئے۔ اور اب تو کئی 2-3 دنوں سے نا یہ چیز آ رہی تھی کہ فیض حمید صاحب پی ٹی آئی کے چیئرمین بننا چاہتے ہیں۔ یہ بات ہے، ابھی یہ بات بیفور ٹائم ہے، تو ابھی تو ٹوٹی ہوئی لات والا بیٹھا ہے نا بندہ لنگڑا، ٹوٹی لات نو دکھایا کئی بار، کسے نے میری گل نہ سنی، واجہ ماریا بلایا کئی بار، کسے نے میری گل نہ سنی۔ تو یہ ہوا ہے، اور یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ فیض حمید صاحب پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں، اور انہوں نے پی ٹی آئی کے پروگرام میں شرکت کی ہے، اور پی ٹی آئی والوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو چیف آف آرمی سٹاف بنانا چاہتے تھے لیکن ہم نہیں بنا سکے، چلیں کوئی بات نہیں، آپ ہمارے ساتھ کام کریں۔ ایک تو یہ بریکنگ نیوز ہے۔ دوسری جناب بریکنگ نیوز یہ ہے کہ مونا صلاحی نے 2 دفعہ عمران خان سے ملاقات کی ہے، اور سنا ہے کہ ناکامی ہوئی ہے، اور ایک دن میں 2 دفعہ ملاقات کی ہے۔ وہ پرویز الہی کو بلانا چاہ رہا ہے، پرویز الہی نے کہا جی نہیں میں ہوں نہیں آنا، چوہا لنڈورا ہی بھلا، یہ پرویز الہی کہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں نہیں ہوں آنا، اور مونا صلاحی آئے گا جو بھی آئے گا، اور انہوں نے شرطیں بھی میں نے بتائی تھی آپ کو کہ 20 سیٹیں انہوں نے مانگ لی ہیں، بلکہ ایک اور خبر آئی ہے کہ وہ 35-40 سیٹیں مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی خبر ہے کہ وہ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ہے کہ وہ 35-40 سیٹیں جو ہے نا وہ مانگنا چاہتا ہے، کیونکہ اس سے پتہ ہے کہ وہ ویسے کہتا ہے جی میں دوبارہ اسمبلیاں ٹوٹ گئی تو میں دوبارہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا، یہ تو پکی بات ہے نا۔
تو کیوں وہ 1 سال اپنا جو ہے نا وہ ایسے چھوڑ دیں؟ ان کو 1 سال پورا رہنا چاہیے. ہم بھی یہی کہتے ہیں، رہنا چاہیے. اور اسمبلیاں توڑنا کوئی اچھی بات ہے؟ بتائیں. یہ تو تخریب کاری والی بات ہے. یہ تو یہ گھٹیا حرکت ہے. یقین کریں گھٹیا حرکت ہے. اپنے مطلب کے لیے آپ پاکستان کو داؤ پہ لگانے پہ تل گئے ہیں. پاکستان کے الیکشن میں 36 ارب روپے لگوانا چاہتے ہیں اپنے مطلب کے لیے. آپ نے کرنا کیا ہے؟ سعد رفیق نے کہا ہے کہ تم نے الیکشن کروا کے کرنا کیا ہے؟ کوئی آگ لگی ہوئی تم نے پانی ڈالنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ تو یہ صرف اپنے مطلب کے لیے کہ میں وزیر اعظم نہیں ہوں لہٰذا الیکشن کرائے جائیں جی تاکہ میں وزیر اعظم بن سکوں. ٹھیک ہے. میں نے تو شروع میں کہا تھا کہ اس کو صرف میاں والی کے چھوٹے سے علاقے کا وزیر اعظم بنا دیں، نام کے ساتھ لکھ کے اس کو دے دیں، یہ سکون میں آ جائے گا، کیونکہ اس کو سکون آرام نہیں آ رہا. ٹوٹی ہوئی لات نال بھی سارے پاسے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ عمران خان کا شروع کا وہ طریقہ ہے. جب یہ وہ سیڑھیوں سے گر گیا تھا 13 کے الیکشن میں، وہ بھی گرایا گیا تھا ہمدردی کا ووٹ لینے کے لیے. یقین کرو یہ ساری پلاننگ تھی. اور 1 سیٹ کا مالک جو ہے نا وہ 30 سیٹیں لے گیا. وہ جو سیڑھیوں سے گر کے اس نے بیانات ہسپتال کے اندر سے دیے تھے نا، وہ والے. یہ سارا پری پلان تھا. نہیں تو اس کو گردن میں چوٹیں لگی ہیں، یہ بچ گیا ہے. اب اس کو 4 گولیاں لگی ہیں، بچ گیا ہے. یہ ڈرامے بازی ہے، ساری ڈرامے بازی ہے. وہ آپ اس کی ویڈیو دیکھیں نا جو 2013 کے الیکشن میں اس نے وہ کیا تھا، اور انج کر کے پہ اور وہ سارا. اور اب بھی یہی ڈرامہ. آرام بھی نہیں کرنا کیونکہ ٹوٹی ہوئی لت نو کیش کرانا ہے نا، تے ٹوٹی ہوئی گردن نو کیش کرانا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم استعفے دیں گے، وہ سامنے کہہ رہے ہیں ہم نے. واہ جی واہ. کہتے ہیں جی پہلے مرید چور نکلا تھا، ہن مرشد بھی چور نکلا ہے. اور کسی نے کہا ہے کہ انہیں تو سارا ٹبر ہی چور آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ حالات ہیں. خوب گرم تلت طلال صاحب جو ہے وہ جن کو نااہل کیا گیا تھا، طلال صاحب وہ بڑے خوب بول رہے ہیں، بہت زیادہ بول رہے ہیں. اور جی وہ بھی آئے کھلوتے نے، وہ ہونا چاہیے سی، وہ بھی آئے کھلوتے نے. تو یہ سارے جناب ان کی فضولیات ہیں. تو آگے حالات اچھے آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھی خوشخبریاں نون لیگ کے لیے آ رہی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت اچھے حالات پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ.